السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 644 ہے اور سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج آپ کے سامنے تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 59 اور 60، 59 and 60. چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. لقد البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحا حضرت نوح کو، الى قومه ان کی قوم کی طرف. فقال تو انہوں نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، انی یقیناً میں، اخاف اندیشہ کرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب کا. قال کہا، الملأ سرداروں نے، من قومہ ان کی قوم میں سے، انا بے شک ہم، لنراکا تجھے دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین ظاہر گمراہی میں. ترجمہ یوں ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے. تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں. ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. تیسری بات، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. چوتھی بات، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. پانچویں بات، ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم تجھے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. بزرگان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے. اس کتاب مقدس میں گزری ہوئی قوموں کے تذکرے موجود ہیں، گزرے ہوئے انبیاء کے تذکرے موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف مختلف پیغمبروں کو بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. ان تمام پیغمبروں کے تذکرے مختلف آیتوں میں موجود ہیں، مختلف صورتوں اور مختلف صورتوں کی مختلف آیتوں میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کے اور قوموں کے تذکرے اس لیے کیے ہیں تاکہ امت محمدیہ کو اس سے سبق ملے، اس سے عبرت ملے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 اور 60 میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. ہر نبی کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، انہی کی برادری کے لوگ تھے، بھیجا گیا ان کو. جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلا پیغام یہ دیا، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. قرآن مجید کی آیتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف پیغمبروں کے جہاں تذکرے کیے گئے، ان پیغمبروں نے سب سے پہلے یہی کہا، اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. قوم سمود کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قوم سمود کی طرف، قوم لوط کی طرف، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تو وہاں یہ کہا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا اعبدوا اللہ،
اللہ کی عبادت کرو. پہلے میں نے شاید آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہوئے شاید میں نے یہ کہا کہ وہاں قوم سمود کی طرف قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. انہوں نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، انہوں نے بھی یہی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے یہی کہتے ہیں کہ اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہ بات بھی بتا دی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے اور جس بت پرستی میں تم مبتلا ہو، اگر انہی بتوں میں اگر تم لگے رہو گے تو یاد رکھو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر ایک بڑا عذاب آئے گا، بڑا عذاب آئے گا، بڑے دن کا عذاب آئے گا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی تو قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کیا کہا؟ قال الملأ من قومی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، دادا قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تم کو بڑی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، کھلی گمراہی میں ہم تم کو دیکھ رہے ہیں. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود گمراہی میں تھے. حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم کو ہم گمراہی میں دیکھتے ہیں. یہ بات قوم کے لوگوں نے کہی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کرتے ہیں آیت نمبر 61 اور 62 میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.